Assalamu alaikum beta. See, this is your English B period and we are going to start our text homework because आपका पिछला homework complete हो गया था. लास्ट लेक्चर में हमारा इंग्लिश बी का फर्स्ट होमवर्क कंप्लीट हो गया था और जो होमवर्क आज आपको डिलीवर हो रहा है स्कूल से वो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ. इन दिस होमवर्क फर्स्ट यू हैव टू राइट एंड लर्न द स्टोरी that is given in your worksheets. All of you have got the page. The story is at page 35. It is at page 35 of your English B worksheet. The story is Haste Makes Waste. बेटा आपको पहले बता दूं कि जो आपके पिछले होमवर्क्स आए हैं आज मैंने चेक किए, कुछ लोगों ने काम कंप्लीट किया है, कुछ ने इनकम्प्लीट भेज दिया है. तो जो आपने किया है मार्किंग उसके अकॉर्डिंगली होती है. सो बी केयरफुल व्हेन डूइंग योर वर्क कि जो काम दिया है वो आप सारा कंप्लीट करें. किसी के ग्रामर के काम में काफ़ी मिस्टेक्स आई हैं. ऑनलाइन क्लासेस में भी बेटा सब चीज़ें सामने होती हैं और आपको इतना तेज नहीं करवाया जाता कि आप साथ साथ कर ना सकें. सो बी केयरफुल. और अब ये जो काम करवाया जाएगा आप डेली बेसिस पे लर्निंग करें ताकि आपको पेपर्स में मसला ना हो एकदम से. योर फर्स्ट स्टोरी इज हेस्ट मेक्स वेस्ट. जी पहले आपने ये स्टोरी मेरा ख्याल है नहीं पढ़ी हुई. हेस्ट मेक्स वेस्ट इसका क्या मतलब है? हेस्ट मीन जल्दी, क्विकनेस. हेस्ट क्विकनेस जल्दी. मेक्स जल्दी में क्या होता है? वेस्ट ज़ाया होता है, यानी जल्दी में काम खराब होता है. और इसको हम उर्दू मुहावरे में कह सकते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है. यानी जल्दी में काम, जब आप बहुत जल्दी करते हैं तो कुछ चीज़ें आप गलत कर जाते हैं और आपका काम खराब हो जाता है. और इस मुहावरे को हम उर्दू में कह सकते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है या जल्दी में काम खराब होता है. दिस इज द स्टोरी अबाउट अ ब्यूटीफुल हाउंड एंड इट्स मास्टर. और उस मास्टर ने, हाउंड क्या होता है बेटा? हाउंड इज अ टाइप ऑफ डॉग स्पेशल फॉर इट्स सेंस ऑफ स्मेल. ये जो हंटर्स के पास होते हैं डॉग्स या जो स्पेशल डॉग्स होते हैं जिनकी सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी तेज़ होती है और ये लोगों को, क्रिमिनल्स को या किसी भी शख्स को किसी चीज़ से डिटेक्ट कर लेते हैं उनकी स्मेल से. ठीक है, बड़े डॉग्स जो हैं दे आर कॉल्ड हाउंड. हाउंड और उसके मास्टर, उसके मालिक के बारे में ये स्टोरी है. इट्स मास्टर वाज अ हंटर. एक शिकारी था, उसके बारे में स्टोरी है जिसने जल्दबाजी में काम किया और जल्दबाजी में उसने क्या नुकसान किया. लेट्स सी इन द स्टोरी. वंस अ हंटर हैड अ ब्यूटीफुल हाउंड. वंस का क्या मतलब होता है? एक दफा का जिक्र है या वंस एक दफा. अ हंटर हैड अ ब्यूटीफुल हाउंड. एक शिकारी के पास एक खूबसूरत हाउंड था. हाउंड मीन बिग डॉग, जो हंटिंग के लिए यूज होते हैं वो डॉग. Who always went on hunting with him. जो हमेशा उसके साथ शिकार पर जाता था. A hunter, hunter मीन शिकारी के. एक हंटर के पास एक खूबसूरत हाउंड था. Who always went on hunting with him, जो हमेशा उसके साथ शिकार पर जाता था. The faithful dog, faithful dog वफादार कुत्ता. faithful मीन वफादार. बेटा नोट डाउन द मीनिंग्स इन योर बुक्स. पेंसिल से या पेन से आप साथ साथ मीनिंग अपनी बुक्स पे नोट किया करें. द फेथफुल डॉग वॉज अ थिक फ्रेंड ऑफ द हंटर्स ओनली सन. द फेथफुल डॉग वफादार डॉग वॉज अ थिक फ्रेंड, गहरा दोस्त था. थिक फ्रेंड मीन गहरा दोस्त था. ऑफ द हंटर्स ओनली सन, हंटर के इकलौते बेटे का. ओनली सन मीन इकलौता बेटा, यानी हंटर का एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था. और
ڈاگ اس کا بڑا اچھا دوست تھا. The young boy was only 10 years old. Young boy صرف 10 سال کا تھا. And there was no one else in the house. اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا, یا there was no one else in the house, اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا. یعنی ان کے گھر میں صرف 2 ہی فیملی ممبر تھے, ہنٹر اس کا بیٹا اور تیسرا یہ اس کا ڈاگ, اس کا ہاؤنڈ تھا. One day the hunter went out hunting. ایک دن ہنٹر شکار کے لیے گیا. went out باہر گیا, hunting شکار کے لیے. but forgot to take the hound. لیکن بھول گیا to take the hound کو لے جانا with him اپنے ساتھ. His son was still asleep. His son was اس کا بیٹا تھا still asleep ابھی تک سویا ہوا, اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا یا سویا ہوا تھا in his bed اپنے بستر پر. As he reached کیوں ہی وہ پہنچا the edge of the forest. edge mean کنارے پر. As he reached the edge of the forest جیسے ہی وہ جنگل کے کنارے پر پہنچا, یعنی جنگل میں انٹر ہونے والا تھا, جنگل کے تک پہنچا. ایج ہوتا ہے کنارہ, ایج مین کنارہ, برم. جیسے ہی وہ جنگل تک پہنچا ہی فاؤنڈ اسے پتا چلا that he had, یعنی اسے یاد آیا, اس نے دیکھا that he had forgotten کہ وہ بھول گیا تھا to bring the hound with him اپنے ساتھ ہاؤنڈ لانا, اپنے ساتھ ہاؤنڈ کو لانا. He decided to go back. اب اس نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ واپس جائے and bring the hound اور hound کو لے کر آئے. He returned home. وہ گھر واپس گیا. But was afraid. لیکن خوفزدہ ہو گیا. اب اس کے ذہن میں مختلف وہم تھے کہ ایسا نہ ہو کہیں میری غیر موجودگی میں اس ہاؤنڈ نے, اس ڈاگ نے میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے وہ جلدی جلدی میں واپس گیا. اور جب وہ گھر پہ پہنچا, اب کیونکہ پہلے ہی اس کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات تھے اور وہ کچھ امیج کرتا آ رہا تھا کہ کہیں ڈاگ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو جیسے ہی جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس نے کیا دیکھا and was afraid اور وہ خوفزدہ ہو گیا. afraid ڈر گیا, خوفزدہ ہو گیا. to see the hound ہاؤنڈ کو دیکھ کر all blood stain یعنی اس سب کے ساری باڈی پہ بلڈ لگا ہوا تھا, بلڈ سٹینز تھے, بلڈ سٹین خون کے دھبے تھے. اسٹینڈنگ ایٹ دا گیٹ اور وہ دروازے پر کھڑا تھا. اب وہ جب پہنچا تو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ ہاؤنڈ گھر کے گیٹ پر باہر کھڑا تھا اینڈ آل بلڈ اسٹین اور اس کے ساری باڈی پر بلڈ کے اسپاٹس تھے, اسٹین اسپاٹس. اب چونکہ ہنٹر کے ذہن میں پہلے ہی شک تھے اس کے بارے میں, وہ یہ بھول گیا کہ یہ ہنٹر اس کے بیٹے کا بڑا اچھا دوست ہے اور بڑا فیتھ فل جانور ہے, بلکہ اس کو یہ خیال ستا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو یہ بھی جانور, کہیں ایک بیسٹ ہے, ایک اینیمل ہے, کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا he thought, اب فوراً پہلا جو خیال اس کے ذہن میں آیا, the hunter thought that the hound had killed his only son, کہ ہاؤنڈ نے اس کے اکلوتے بیٹے کو مار دیا. اب پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ اس ہاؤنڈ نے, اس ڈاگ نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے. his only son اس کا اکلوتا بیٹا. اب اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اس نے میرے اکلوتے بیٹے کو مار دیا ہے. تو اسے بہت غصہ آیا اور اسی غصے میں, اسی اینگر میں اس نے کیا کیا, he quickly took out his sword. اس نے quickly جلدی سے اپنی تلوار نکالی. sword mean تلوار. he quickly took out his sword. اس نے اپنی تلوار یا اس کا جو ڈیگر تھا, خنجر تھا, جو بھی whatever اس کے پاس جو تھا, اس نے فوراً سے نکالا and killed the hound اور ہاؤنڈ کو مار دیا. بغیر سوچے سمجھے اس نے جلدی سے تلوار نکالی اور ہاؤنڈ کو مار دیا. اب مارنے کے بعد وہ جب گھر کے اندر گیا, انٹر ہوا, as he walked into the house جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا, walked into the house چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا, he saw his son
اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کمنگ آؤٹ آف دا روم، کمرے سے باہر آتے ہوئے. دا بوائے ٹولڈ ہم، تو اب اس نے دیکھا کہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس نے مار دیا، زخمی کر دیا، کچھ وٹ ایور، کہ کسی طرح اس نے اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا دیا، ہارم کیا اسے. لیکن جب اسے اس کو صحیح سلامت کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دم حیران تھا. اور بوائے ٹولڈ ہم، بوائے نے اسے بتایا، اس کے بیٹے نے اسے بتایا، ہاؤ، کس طرح، a wolf had come into the house، ایک بھیڑیا گھر میں آ گیا تھا، کہ کس طرح سے ایک بھیڑیا گھر میں داخل ہو گیا تھا. and was about to kill him، اور اسے مارنے ہی والا تھا. about to kill him، مارنے والا تھا. کسے مارنے والا تھا؟ ہنٹر کے بیٹے کو. when the hound attacked it، جب ہاؤنڈ نے اس پر حملہ کر دیا. یعنی اب وہ بھیڑیا، اس نے بتایا کہ کس طرح سے ایک بھیڑیا گھر میں داخل ہو گیا تھا اور وہ بھیڑیا اس کے بیٹے پر اٹیک کرنے والا کو مارنے ہی والا تھا. when the hound attacked it، تو ہاؤنڈ نے اسے، ڈاگ نے اسے دیکھ لیا اور اس پر اٹیک کیا، حملہ کیا. attacked it، اس پر حملہ کیا. and tore it into pieces، اور اسے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا، یعنی اس کی چیر پھاڑ کر دی. ہاؤنڈ نے اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے. اب اسے یہ سن کر ہنٹر کو بہت دکھ ہوا. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ کہیں اس ہاؤنڈ نے میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو. اور اب اسے پتا چلا کہ ہاؤنڈ نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس بھیڑیے سے، اس مصیبت سے اس کو بچایا ہے، اس بھیڑیے سے بچایا ہے جو اسے مارنے والا تھا. یعنی اس نے تو بلکہ انسٹیڈ اس نے اس کے بیٹے کی حفاظت کی ہے. The hunter began to cry، ہنٹر نے رونا شروع کر دیا. over his haste، اپنی جلد بازی پر، اپنی جلدی پر. haste mean جلدی، جلد بازی. the hunter began to cry، ہنٹر نے رونا شروع کر دیا. over his haste، اپنی جلد بازی پر. in killing the faithful hound، وفادار ڈاگ کو مارنے میں. جو اس نے اپنے فیتھفل ہاؤنڈ کو، اپنے فیتھفل ڈاگ کو مارنے میں جو جلد بازی کی تھی، اس پر وہ رونے لگا کہ اس نے خود ہی اپنی جلد بازی سے ایک اپنے اچھے دوست کو، ایک فیتھفل دوست کو گوا دیا ہے. The moral of the story، the moral of the story is، moral mean نتیجہ. haste makes waste، haste makes waste، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، یا جلد بازی میں کام خراب ہوتا ہے. جی، the story has ended and it has a lesson for us، کہ ہمیں کبھی بھی کوئی بھی circumstances ہوں، ہمیں جلدی میں کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، بلکہ think before you speak، کہا جاتا ہے look before you lead، think before you speak. کوئی کام کرنے سے پہلے سوچو، بولنے سے پہلے سوچو کہ آپ کیا بولنے جا رہے ہو، صحیح بول رہے ہو، کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، کسی کے بارے میں غلط ریمارکس تو نہیں دے رہے. اینڈ لک بفور یو لیڈ، پہلے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سوچو اور اس کے انز اینڈ آؤٹس کے بارے میں پہلے اندازہ لیں اور پھر ڈیسیژن لیں، بجائے اس کے کہ آپ جلدی میں ایسا ڈیسیژن لو جس میں آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے. So you have to learn the story and also write it in loose sheet، because یہ آپ کے نیکسٹ ہوم ورک میں ہے.